موضوع الدرس فی احوال المشرکین و مآل المشرکین، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں فرمایا ہے کہ جو کافر ہیں، ینفقون اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکا جائے، لوگوں کو اسلام سے روکا جائے، ہدایت سے روکا جائے، اتباع سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ اللہ نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، خرچ کریں جتنا کر سکتے ہیں، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے ندامت بن جائے گا قیامت میں۔ ثم یغلبون، اور اس کے بعد یہ ہر لحاظ سے مغلوب اور ذلیل ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، ان کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دیں۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیں۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، وہ گڈ مڈ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو ڈال دیں جہنم میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں حقیقت میں سب سے بڑے نقصان والے، گھاٹے والے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ ذکر فرمایا ہے کافرین کا، کہ کفار نے جو مال خرچ کیا ہے ان کا مقصد کیا تھا۔ مثلا جو بدر میں خرچ کیا، بدر کے بعد عہد میں خرچ کیا، تو ان کا مال اور دولت لٹانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو فضین کرو، خرچ جتنا کر سکتے ہو کر، لیکن اس خرچ کرنے کا انجام کیا ہے؟ ندامت و خواری ہوگی قیامت میں، اور پھر کافروں کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔
اچھا، اب یہ جو جنگ ہے، قتال ہے، جہاد ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس میں دو قول ہیں مفسرین کے۔ یا تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں، واضح ہو جائے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ خبیث کا مقابلہ جو ہے وہ طیب سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا تقابل ہے، جیسے صدق کے مقابلے پہ کذب ہے، یا کذب کے مقابلے پہ صدق ہے، باطل کے مقابلے پہ حق ہے، غوایت کے مقابلے پہ رشد ہے، گمراہی کے مقابلے پہ ہدایت ہے، ہر چیز کی ایک ضد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو الگ الگ کر دیں گے، اور یجعل الخبیث بعضہ علی بعض، یعنی ایک دوسرے کے اوپر بری، کیونکہ جب نعوذ باللہ اگر برائی ہو تو پھر ایک دوسرے کے اوپر برائی ہوتی چلی جائے گی، حرام کھاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر حرام ہی کھاتا چلا جائے گا۔ یلقموا کا معنی اصل ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر کسی کو ڈالنا، یعنی ایک دوسرے پر جہنم میں ان کو اکٹھا کر کے ڈال دیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا انجام کیا ہوگا؟ انجام ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ انتروٹے والے کہ پیسہ بھی کیا، یعنی نفع تو نفع رہا، اصل بھی غائب ہو گیا۔ اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قال محمد بن اسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة فرجع كلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبو سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بطركم وقتل خياركم وعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه صارا بمن أصيب منا ففعلوا۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب بدر میں کافروں کو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان کے سردار قتل ہوئے، قید ہوئے، ذلت سے واپس جو بچ گئے فدیہ دے کے چھوٹے واپس مکے آئے، اور ابو سفیان کا قافلہ بھی تو مکے پہنچ گیا تھا، وہ تو شام سے آ رہا تھا، وہ بچ گیا، لیکن یہ چل پڑے گا نہیں، ہم تو جائیں گے اور ہم تو جنگ کریں گے، مسلمانوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور اکرمۃ ابن ابی جہل اور صفوان ابن امیہ یہ سارے اکٹھے ہو کر فی رجال من قریش، ان آدمیوں کو بھی ساتھ لیا جن کے باپ دادے قتل ہوئے تھے، جن کی اولادیں قتل ہوئی، جن کے بھائی قتل ہوئے بدر میں۔ فکلموا ابا سفیان ابن حرب، ابا سفیان سے جا کے بات کی کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارے پاس جو قافلے میں مال ہے یہ سب کا ہے، اب اس کو مہربانی کر کے ہمیں دے دیں تاکہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ اس میں جس کا بھی تجارت کا حصہ ہے وہ سب اب ہمیں اس لیے دے دیں کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، ان سے بدلہ لیں، ان سے جنگ کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی ان کو بتلایا کہ یا معاشر قریش،
اے قریشیو ان محمدن قد وترکم، محمد مصطفیٰ نے تمہیں برباد کر دیا ہے اور تمہارے بڑے بڑوں کو قتل کر دیا ہے، فَأَعِينُونَا بِهَذَا الْمَالِ، اس مال سے ہماری مدد کریں۔ فَفَعَلُوا، نے کہا ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں۔ اور اس نے قال فَفِيهِمْ كَمَا ذَكَرَ ابن عباس انزل اللہ عز وجل، انہوں نے جب مال دے دیا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے تو یہ آیات نازل ہوئی کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم فی لیصدوا عن سبیل اللہ، یعنی سبب نزول یہ ہے۔ وَقَدَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَقَتَادَةَ وَالسُّدَيِّ وَابْنُ أَبْزَةَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي سُفْيَانَ وَنَفْقَتِهِ الْأَمْوَالَ فِي أُحُدٍ لِقِتَالِ رسول اللہ۔ بعد نے تو کہا نا وہ تجارتی مال، بعد نے کہا کہ نہیں، ابو سفیان نے جو جنگ احد میں خرچ کیا حضور کے خلاف اس کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ وقال الضحاک نزلت فی اہل بدر وعلی کل تقدیر فہی عامۃ، بعض کہتی ہیں اہل بدر کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کی جنگ کے لیے تیاری کی اور مال خرچ کیا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ چاہے واقعہ خاص ہو لیکن العبرت بعموم اللفظ، یہ سب کے لیے ہے کہ انہوں نے احد میں خرچ کیا یا بدر میں خرچ کیا یا مکے میں خرچ کیا اسلام روکنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان سب کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ نتیجہ ان کا کیا ہوگا؟ گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ فقد اخبر تعالی ان الكفار ينفقون اموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب اموالهم ثم تكون عليهم حسرة اي ندامة۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکیں، وہ کریں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے مال بھی جائیں گے اور ان کے لیے حسرت ہوگی، ندامت ہوگی۔ ایسا لم تجد شیئا لأنهم ارادوا اطفاء نور اللہ وظہور کلمتهم علی کلمت الحق، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس طرح ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، لیکن اللہ اپنے نور اسلام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے اس نور کو مکمل کر دیا، اللہ نے اس کو بدر کامل بنا دیا اور ساری دنیا پہ اسلام کا نور پھیل گیا۔ وَلَوْ كَرِهَ وَنَاصِرُ دِينِهِ وَمُعْلِنُ كَلْمَتِهِ، اللہ ہی دین کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے کلمے کو بلند کرنے والے ہیں، وَمُظْهِرُ دِينَهُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، اور آپ کے دین کو تمام دینوں پہ غالب کرنے والے ہیں۔ فَهَذَا الْخِزْيُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے کہ جو کچھ کیا لیکن اسلام پھیلتا گیا بڑھتا گیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور جہنم بھی ملے گی ان کو آخرت میں۔ فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ رَآ بِعَيْنِهِ وَيَسْمَعَ بِأُذُنِهِ مَا يَسُوءُهُ، اور مفسر فرماتے ہیں جو کافروں میں زندہ رہے ان نے دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا کہ اسلام غالب آ گیا۔ وَمَنْ قتل منهم او مات فإلى الخزي الابدي والعذاب السرمدي، اور جو مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کے لیے بھیجے گئے، ایسا عذاب جو دائمی اور ابدی ہمیشہ ہوگا۔ ولہذا قال فَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ فقوله تبارک وتعالی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، قال علی بن ابی طلحہ بعض فی قوله لیمیز اللہ الخبیث من الطیب فیمیز اہل السعادة من اہل الشقاوة، اللہ سعادت والوں کو الگ کر دیں گے، شقاوت والے الگ ہو جائیں گے، واضح ہو جائے گا کہ یہ سعداء ہیں اور یہ اشقیاء ہیں۔ وقال سدی یمیز المؤمن من الکافر، مومن الگ کافر الگ،
وهذا يحتمل أن يكون هذا التميز في الآخرة كقوله تبارك وتعالى. اب مفسر فرماتے ہیں کہ الگ الگ کرنے کا مسئلہ جو ہے شاید قیامت میں ہوگا، جیسے اللہ فرماتے ہیں ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. اللہ پاک فرمائیں گے اے کافرو جنہوں نے شرک کیا، تم یہاں اور تم جن کو پکارتے تھے کہا ہے ان کو سب کو الگ الگ کر دیں گے. جیسے فرمایا یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون، قیامت والے دن سب الگ الگ. کیا معنی؟ وہ کافر عبادت کرنے والے اور ان کے جھوٹے معبود سب الگ الگ. قال فی الآخر یوم یصدعون، اور اسی طرح فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ مجرمون. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہر جرم والوں کو الگ، کافر الگ، مشرک الگ، زانی الگ، شرابی الگ، شبابی، ہر گناہ کرنے والے کو اس کی جنس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ هَذَا التَّمْيِيزُ فِي الدُّنْيَا بِمَا يَظْهَرُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَكُونُ اللَّامُ مُعَلَّقًا لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ مَالٍ يُنْفِقُونَهُ فِي الصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اے انما اقدرناہم علی ذالک. یا یہ مراد ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ بات واضح ہو جائے، لام تعلیلیہ ہے کہ جو کافروں کے لیے اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے ان کو غنی بنایا، انہوں نے اس مال کو اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کیا، حالانکہ اللہ نہ دیتے کیا کر سکتے تھے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب من یطیعہ بقتال اعدائہ الکافرین او یاسیہ بالنکول عن ذالک، تاکہ کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے. ایمان والے جو کافروں سے جہاد کے لیے وہ الگ ہو جائے اور جو بزدل بن گئے وہ الگ ہو جائے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، قیامت بدر والے دن جو ہوا یہ سب اللہ کا حکم تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تاکہ مومن الگ ہو گئے اور جو کافر تھے منافق تھے ان کو جب کہا کہ اللہ کے راستے میں آ کے جہاد کرو، کہنے لگے لڑائی ہو تو لڑے نا، یہ کیا ہو سکے ہم 300 اور 1000 کیسے مقابلے، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک آدمی 3 سے تو نہیں لڑ سکتا ہے. وقال تعالی وما كان الله للمؤمنين ولا ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. جیسے فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ موت سے پہلے مومنوں کی بھی آزمائش کرتے ہیں، کون کھڑا ہے اور کون کھوٹا ہے. وَنَذِيرَ دُعَا فِي بَرَاءَةَ أَيْضًا فَمَعْنَى الْآيَةِ هَذَا إِنَّمَا ابْتَلَيْنَاكُمْ بِالْكُفَّارِ يُقَاتِلُونَكُمْ فَأَقْدَرْنَاهُمْ عَلَىٰ إِنفَاقِ الْأَمْوَالِ وَبَذْلِهَا فِي ذَٰلِكَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کافروں کو جو مال دیا وہ تمہارے خلاف خرچ کر رہے ہیں، تاکہ آج کھوٹا کھرا واضح ہو جائے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ فی جمیع، اے یجمع کلہ وجمع الشیء بعضہ علی بعض، یرکم ایک کے اوپر ایک، کما قال تبارک و تعالی فی الصحابہ، بادلوں کے بارے میں یہ ثم یجعلہ رکاما، بادل ایک دوسرے کے اوپر، متراکما فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، اے ہؤلاء هم الخاسرون فی الدنیا والآخرہ. تو بہرحال نتیجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ نے مال دیا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ عطا فرماتے ہیں. ایک کے 10 گنا ملتا ہے، کبھی ایک کا 700 گنا ملتا ہے، کبھی ایک کا 1,00,000 گنا ملتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور لیکن جو آپ کفر پہ خرچ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے یا حرام میں خرچ کریں گے، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ذلت خواری اور آخرت میں بھی جہنم ہے. واللہ اعلم.